گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور رمضان کے حوالے سے یہ آج ہمارا 11واں پروگرام ہے۔ عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ مغفرت شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مغفرت عامہ فرمائے۔ آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتوں میں، مغفرتوں میں، برکتوں میں شامل فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ذکر ہے۔ ذکر کا بہترین طریقہ تو قرآن ہی ہے، تلاوت کلام پاک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ذکر کا دوسرا انداز اور طریقہ، ذکر کا مطلب اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے زیادہ پیارا نام اللہ لگتا ہے، رحمان لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پکارنا، ہر وقت اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، تمہاری زبان پر اللہ کا نام رہے۔ ہم کچھ بھی کریں، گھر کے کام کاج کر رہے ہوں، کھانا بنا رہے ہوں، سلائی کر رہے ہوں، صفائی کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم زبان سے تو ذکر کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی زبان تو ہر حالت میں پاک ہے۔ نماز کے لیے آپ کو ایک موڈ بنانا ہے، وضو کرنا ہے، مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ قرآن مجید کے لیے آپ کو ایک انداز اپنانا ہے۔ ذکر کے لیے آپ کو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے ہے کہ آپ اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کے کون سے ایسے محبوب بندے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس پر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اور جہاد کرنے والے؟ کیا جہاد کرنے والوں سے بھی ذکر کرنے والے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے بہتر ہے، ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ذکر کرنا بھی سکھایا، کیا ذکر کرنا ہے یہ بھی سکھایا، اور کیسے ذکر کرنا ہے یہ بھی سکھایا۔ ہمارے دین کا ایک حسن ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ دیا ہے، ہیڈنگز دی ہیں، ڈیٹیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتائی ہے، سنت طیبہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پریشان ہوں کہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا، اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ بہترین ذکر کے لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی فوری ادا ہو جاتے ہیں، سبھی کو یاد ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بڑی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑے بڑے صفحے بھرنے کی ضرورت نہیں۔ زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کتنی دیر لگی کہنے میں لیکن بہت وزنی ہے۔ آپ کہتے رہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کے اتنا اجر بتایا کہ ایک بار الحمدللہ کہہ دینے سے زمین سے آسمان تک اجر بھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کسی شخص نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
الہی تیرا شکر، اور اتنا شکر جتنا کہ تجھے درکار ہے، جتنا تیرے حسن کو، تیرے مکھڑے کو، تیرے جلال کو، تیری سلطنت کو ریکوائرڈ ہے، اتنا ہی شکر ادا کرتا ہوں۔ فرشتے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یا رب، ایک خالی الحمدللہ کہنے سے تو زمین سے آسمان تک اجر بھر جاتا ہے، اس بندے نے تو اتنا اجر کہا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے، جتنا کہ تجھے چاہیے، درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جوں کا توں، یہ کلمہ ایسے کا ایسے لکھ دو، جتنا ریکوائرڈ ہے میرا شکر، میری حمد، اتنا اس نے مجھے کہا، اور جتنا اب مجھے چاہیے ہے میں اتنا اسے اجر دوں گا۔ تو یہی آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، پاک ہے، تو ہم یہ کنفیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز عیب دار ہے۔ ہم میں عیب ہے، ہر ایک میں عیب ہے، عیب نہیں ہے، عیبوں سے پاک ہے، کسی کمی اور نقص سے پاک ہے، تو صرف اس کی ذات بابرکت وہی ہے۔ ہم یہ بات مان رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ بات بہت پیاری لگتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنی دعا میں 3 بار ہم پکار لیتے ہیں، تو فرشتے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب مانگو، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے، اب مانگو، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ جب ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، ہم 3 بار یہ کہتے ہیں تو اس کا جلال، اس کا کرم جوش مارتا ہے۔ عزیزان گرامی، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والی ہستی اللہ کی ہے۔ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری قدر کرو، میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ بہترین قدردان اس کی ذات ہے، اس کو یاد کریں تو وہ بھولتا نہیں۔ وہ تو ویسے بھی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ایک خالق ہونے کے ناطے اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیجئے، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے لیے سب سے قریبی رشتہ، سب سے اندھا رشتہ، محبت میں جو لا ابالی اور اندھا اور جذباتی ہوتا ہے، وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور ماں کو اپنی اولاد ہر حالت میں پیاری لگتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو۔ اچھی اولاد بہت اچھی لگتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، مگر بری اولاد بھی ماں تو نہیں چاہتی کہ برباد ہو جائے، ماں تو نہیں چاہتی کہ اسے موت آ جائے، ماں تو نہیں چاہتی کہ اسے آگ لگا دے۔ ایک اس دنیاوی رشتے کے ممتا کے نتیجے میں ہم اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہوتی ہے۔ جو ہماری اولاد سے پیار کرے ہمیں وہ بھی پیارا ہوتا ہے، جو ہماری اولاد کے ساتھ برا سلوک کرے ہم اسے معاف نہیں کرتے ہیں، ہم اسے ہر طرح کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا رب، جس نے اپنی محبت کو ممتا سے تشبیہ دی ہے تاکہ ہم جیسے نالائق لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ ماں کا پیار ہی اندھا ہوتا ہے۔ مثال اس نے اسی لیے ممتا سے دی ہے، اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اسے چاہتا ہے۔ مخلوق میں تو کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سبھی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہر مخلوق سے اگر اسے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے، ہر ایک سے، اپنی مخلوق سے، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ محبت خلقت کی ہے، پیدائش کی ہے، مخلوق ہونے کی ہے، خالق ہونے کی ہے، اس سے کتنا پیار ہوگا جو ہر وقت اس کو یاد کرے، ہر وقت اسے یاد رکھے، زبان میں بھی دل میں بھی اسی کو رکھے، زبان پر بھی اسی کا نام ہو، دل پر بھی اسی کا مقام ہو، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کتنی عزت ہوگی، اس کی بات کی کتنی حیثیت ہوگی۔ جب ہر ایک کی اتنی حیثیت ہے صرف اس بات سے کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے،
اس کا کتنا مقام ہوگا جس نے اس خالق کے مقام کو پہچان کر اس کو ہر وقت یاد رکھنے کی ٹھان رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر اللہ کا یاد کرنا، اللہ کے یاد کرنے کو اپنا شغف بنا لینا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے معاملات میں، معمولات میں ہر جگہ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے بھلا دیا میں اسے بھلا دوں گا، جس نے مجھے یاد رکھا میں اسے بہت اچھے سے یاد رکھوں گا، جو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا، جو مجھے لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا میں ان سے بہتر مخلوق فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا نام لوں گا، میں اس کو اور اچھے سے یاد کروں گا۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی ذکر کے ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ۔ Namaz Reminder is brought to you by Shan Recipe Mix, just perfect. Shan Recipe Mix, just perfect.